صلوات پر محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد الصلاة والسلام على عطرة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والذين على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فآوى صلوات خالق کائنات نے اپنے رسول کو جس شخصیت کی سرپرستی میں دیا ہے اس چیز کو یاد دلایا اس آیت میں کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ میں نہیں دیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ کام کس نے کیا اور خالق کہہ رہا ہے کہ یہ پناہ ہم نے آپ کو مہیا کرائی. پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد سب کے سب دین ابراہیمی پہ تھے اور عالم اسلام آج تک اپنی جہالت کے اوپر اڑا ہوا ہے اور اس کو ماننے پہ تیار نہیں ہے اور اپنی اصلاح کرنے پہ تیار نہیں ہے. جتنی خرافات عالم اسلام کی کتابوں میں اجداد پیغمبر ختمی مرتبت کے سلسلے میں موجود ہیں، ہمارے ہاں یہ احتجاج جاری و ساری ہے صدیوں سے کہ آپ اپنی کتابوں کی اصلاح کریں اور اپنے عقائد کی اصلاح کریں اور یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اسلام پر احسان کیا ہے آپ ان شخصیتوں کے بارے میں اپنا کیا نظریہ رکھتے ہیں. نہایت افسوس کے ساتھ یہ باتیں کہنا پڑتی ہیں کہ مسلمانوں کا وہ طبقہ شجرہ ملعونہ کی حمایت کرتا ہے لیکن جس نے پیغمبر ختمی مرتبت کو تحفظ فراہم کیا اس کی حمایت میں زبان نہیں کھولتا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور بہت کچھ ان کی کتابوں میں موجود ہے اور آج تک اپنی کتابوں کی اصلاح کرنے پہ تیار نہیں. اور یہی ہمیشہ سے علماء ہمارے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ للہ آپ اپنی کتابوں کو غور سے دیکھیے اور تفقع کیجئے اس بات پر کہ کیا یہ چیزیں قابل ذکر ہیں یا نہیں ہیں. جس شخصیت کی ولادت کی تاریخ ہے آج، پیغمبر اسلام کا محسن ہے اور کل ایمان کے والد. مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے، چھٹے امام سے یہ روایت ہے اللہم صلی علی محمد کہ مقام رہبہ میں مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں اور درمیان میں ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ اس طریقے کی گفتگو کر رہے ہیں جبکہ آپ کے والد خاکم بدہن جو ہے وہ جہنم میں ہے
پیغمبر مولا کائنات نے اس کو غضب آلود نگاہوں سے دیکھا اور مولا کائنات نے یہ فرمایا کہ یہ تجھ سے کس نے کہہ دیا، یہ کہاں سے تو نے یہ خیال کر لیا؟ میرا باپ وہ ہے کہ اگر وہ پورے عالم پوری کائنات کے گناہگاروں کی شفاعت کے لیے کھڑا ہوگا تو خالق اس کی شفاعت کو رد نہیں کرے گا، اس کی شفاعت کو رد نہیں کرے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ تعجب نہیں ہوتا ہے اس قسم کی فکر رکھنے والوں پر۔ جب ہم کتابوں کو دیکھتے ہیں، مخالفین اہل بیت کی کتابوں کو ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں بری طریقے سے یہ خرافاتیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں بہت مسلمانوں میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں پہ عمل ہے، دیکھنے پہ کوئی تیار نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی ہی کتابوں کو دیکھ لے تو اسے خود پتہ چل جائے گا کہ یہ خرافاتیں چلی کہاں سے ہیں، یہ برائیاں کہاں سے پیدا ہوئیں، یہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے اس قسم کی تخم ریزی کی اور وہ شجر بن کے آج لوگوں کے ذہن میں اتنے مضبوط ہو گئے جیسے کسی عمارت کے اوپر پیپل کی جگہ جڑ تعمیر کے دوران لگ جاتی ہے تو پیپل کا ایک پیڑ کھڑا ہو جاتا ہے، ویسے ہی اس قسم کی تخم ریزی خلیفہ ثانی صاحب نے کی، جو آج پیپل کی جڑ کی شکل میں لوگوں کے ذہنوں میں ایسی بیٹھ گئی ہے کہ اب اگر پیپل کاٹنے کو کسی کو کہیے تو کہتے ہیں اس پر دیوتا رہتے ہیں، گناہ ملے گا۔ وہی حالت ان کی ہے۔ خلیفہ اول صحیح ہے، ثانی صحیح ہے، قرآن غلط ہے، قرآن کی ماننے پہ تیار نہیں ہے، مشکات میں جو لکھا ہے وہی صحیح ہے، بخاری میں جو لکھا ہے وہی صحیح ہے، ہماری صحاح میں جو لکھا ہے وہی صحیح ہے۔ ارے سوچنے کی بات ہے، خالق کائنات اپنے پیارے رسول کو، میں آج ہی مطالعے کے دوران میں دیکھ رہا تھا کہ صاحب مناظر المصائب اللہ امداد امام صاحب کی اہل سنت تھے بلکہ، اور کٹر دشمنان اہل بیت میں سے تھے پہلے، کیونکہ خود اعتراف کرتے ہیں گل محمد جلال آبادی کے شاگرد تھے، اور گل محمد جلال آبادی خود پکے معاویہ پرست تھے خود۔ تو انہوں نے ایک باب آخر میں یہ قائم کیا، انہوں نے لکھا ہے کہ اہل تسنن کا خدا اور ہے اور اہل تشیع کا خدا اور ہے۔ تو انہوں نے گنایا ہے کہ وہ خدا کے سلسلے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور بلکہ انہوں نے ایک بات اور عرض کی وہاں پہ کہ جب وہ لکھا ہے کہ خدا عرش پہ بیٹھتا ہے تو چرچراتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جس نے اس عرش کو تعمیر کیا ہے اس کو چاہیے تھا کہ عرش کو ایسا تعمیر کرتا کہ خدا بیٹھے تو چرچرائے نہ، یہ تعمیری کمی رہ گئی ہے۔ اور اس طریقے سے انہوں نے پورا کہ خدا کی پنڈلیاں ایسی ہیں اور خدا کا وہ ایسا ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ یہ کہاں سے فکریں چلی ہیں، تبھی تو یہ چلتے چلتے جو میں نے آپ کے سامنے مثال دی پیپل کے پیڑ کی، وہ یہ سوچ لیے کہ وہ دور آ گیا کہ کتابوں میں یہ لکھا گیا کہ میدان محشر میں یزید خدا کے تخت کے پاس کھڑا ہے اور پروردگار یزید نبی کی بیٹی آ رہی ہے اپنا حق مطالبہ کرنے کے لیے محشر میں، تو خدا کہے گا یزید سے کہ جلدی سے تم میرے تخت کے نیچے چھپ جا، ابھی نبی کی بیٹی آ رہی ہے، اور وہ مقدمہ پیش کرے گی اور خدا اپنا پیر پیش کرے گا نبی کی بیٹی کے سامنے کہ دیکھو نمرود کے تیر سے میرا پیر جو ہے زخمی ہے، تو میں نے اس کو معاف کر دیا تو تم معاف کر دو۔ اس قسم کے عقائدہ، یہ چیزیں غور کرنے کی ہیں کہ کتنا ان کے یہاں وہ بھرا ہوا ہے، اور ایک ایک کتاب حوالے دے کے انہوں نے لکھے ہیں، بڑی یقین کتاب ہے بڑی، اور اس میں انہوں نے بہت کچھ انہوں نے ان کے عقائد، اور میں اسی بات کو اپنے، کیونکہ ہمارے بھائی کتابیں پڑھتے ہیں وہ ہم کو بتاتے ہیں، ہم اپنے بیٹے کو بتاتے کہ بھائی کتابیں اس طریقے کی پڑھو، انہی کے علماء کی کتابیں تحقیق پڑھو۔ جوہری صاحب اللہ مقامہ ہمارے گھر میں مہمان ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ ان کے بیٹے موجود تھے، جوہری اسد جوہری بھی،
کہنا کہ میاں پڑھیے، آپ لوگ خوب پڑھیے، مطالعہ اور عمر ضائع نہ کیجیے اس میں، یہ کل آپ کو فائدہ دے گا۔ تو خود کیونکہ کتب بینی کا شوق تھا، میں نے تو نہیں دیکھا، میں آج اپنے کتاب خانے میں دفن ہوئے، اور دیکھیے کتنی اچھی تاریخ بھی پائی کہ ساری زندگی حق ابو طالب کے لیے لڑے، تو پروردگار نے آج انہیں اپنے جوار میں، جہاں پہ ابو طالب کے جوار میں پہنچ گئے، مہمان ہوئے۔ یہ اجر ہے ہمارے علماء اہل بیت کے سلسلے میں۔ آپ یہی سے سوچ لیں کہ جب جناب بیوی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے کچھ کرامات پیغمبر ختمی مرتبت کے دیکھی، اس میں ایک واقعہ تحریر ہے کتاب میں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ جو ہے وہ میں نے دیکھا ایک پیغمبر کھجوروں کی طرف جب جو ہے وہ ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں تو کھجور کی شاخیں بالکل نیچے آ جاتی ہیں، یہ پیغمبر کے ختمی مرتبت کے لیے۔ تو اس معجزے کو بیان کیا فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ ابو طالب کے لیے، تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے بیوی فاطمہ بنت اسد کو بشارت دی کہ اس کا وسیع جو ہوگا وہ تمہارے بطن مطہر سے ہوگا۔ ارے بس یہی تو کافی ہے بھئی، کل ایمان کا باپ ہے کل ایمان ہے۔ عزیزان گرامی، کہتے ہیں کہ ایک پتھر اگر کہیں پہ رہنا تو اثر قبول کر لیتا ہے، تو جس نے اپنی آغوش میں رسالت کو پالا ہو، اگر وہ خود صاحب کرامات نہ ہو تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ لیکن بس مسئلہ یہی ہے، بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے۔ معاملہ صرف اتنا ہی سا ہے، معاملہ اتنا سا ہے کہ رسالت کی پناہ بن کے، سپر بن کے کیوں کھڑے ہوئے ابو طالب؟ آ کے جب کہا تھا کہ ہمارے حوالے کر دو، یا آ کے کہا تھا کسی قبیلے کا جوان لے کے، خوبصورت جوان ہم تمہیں دے رہے ہیں، تو کہا یہ عجیب بات ہے، تمہاری اولاد ہم پالیں، تم میری اولاد کو قتل کر دو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پورے کنبے کو لے کے بائیکاٹ میں چین میں چلے گئے، ساری تکلیفیں اٹھائیں، خداوند عالم کوئی جگہ نہیں دے گا۔ مسئلہ ایمان پہ انہوں نے گل محمد صاحب نے، انہوں نے امداد مان نے ایک بہت اچھی بات لکھی کہ یہ ساری باتیں جو کتابوں میں انہوں نے یہ لکھی ہیں وہ اپنے پیروں کی خطاؤں کو اور ان کے گناہوں کی خاطر کہ ان کے وہ عیب جو ہیں وہ چھپ جائیں، اس لیے انبیاء کی عصمت کا انکار کر دیا، اس لیے الٹی سیدھی باتیں انہوں نے نشر کی، اپنے اصحاب کی، اپنے لوگوں کی ساکھ بچانے کے لیے کل ایمان کے والد کو کافر کہہ رہے ہیں، کیونکہ سب کافر ہیں، کسی کا باپ وہ نہیں۔ آخر کے نام یہ بھی آپ کے سامنے کہ جو حدیثوں کا اتنا انبار بخاری صاحب ہے، تو امداد امام نے لکھا اپنی کتاب میں، انہوں نے لکھتے ہیں کہ حدیثوں کی تدوین کب ہوئی، کب حدیثیں جمع کی گئی۔ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ خلیفہ اول نے اپنے دور میں 5000 حدیثیں جلا ڈالی کہ اس سے جو ہے وہ فساد برپا ہوگا، 5000 حدیثیں انہوں نے جلا ڈالی۔ خلیفہ ثانی صاحب نے حدیث بیان کرنے والوں کو کوئے سے مارا کہ خبردار کوئی حدیث کی روایت نہ کرے۔ پھر اتنے عرصے کے بعد کافی دور گزر گیا اور 232 ہجری میں بخاری صاحب اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے حدیثیں جمع کی، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیثیں کہاں سے آئیں؟ انہوں نے 5000 جلا ڈالی، انہوں نے بیان نہیں کرنے دی، تو یہ آئی کیسے؟ بس یہ سمجھ لیے کہ ویسے ہی ہے کہ دین شام نے شروع کیا تھا، یہ وہاں کی حدیثیں ہیں، یہ مدینے کی حدیثیں نہیں ہیں۔ یہ سارا کھیل ہوا، خوب تماشا کیا گیا۔ اب یہ سمجھ لیے کہ کل ایمان کے والد ہی کو نہیں، جناب امیر کے سلسلے میں اتنی خرافات، اتنا کچھ نشر کیا گیا کہ شام کے لوگوں نے جب جناب امیر کی شہادت کی خبر، مسجد کی بات ہوئی کہ مسجد میں، تو لوگوں نے یہ پوچھا کہ علی مسجد میں گئے کیوں تھے؟ کوشچن لگا کیوں گئے تھے، مسجد میں جاتے تھے۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ کیا عالم ہے، آپ یہ سمجھیے کہ بخاری میں ہر
بد کردار ترین بیک کیریکٹر ترین آدمی نے حدیث دی ہے۔ عمران بن خطان جو ہے وہ جس نے ابن ملجم ملعون کے لیے مرثیہ کہا، اس کی بیان کردہ حدیثیں لی گئی ہیں۔ جو آدمی مرتد ہو گیا دین سے، جس کو پیغمبر نے نکال دیا، مدینے میں داخل نہیں ہونے دیا، ان سے حدیثیں لی گئی ہیں۔ یہ حالت ہے۔ آج تک یہی بات کہی جاتی، ہم ایمان ابو طالب پہ بحث نہیں کرنے کا قائل ہے۔ ایمان کی کیا بات ہے؟ جس کا بیٹا کل ایمان ہو۔ بھائی آدمی آج دنیا سامنے کی بات ہے، شعراء بیٹھے ہیں، اگر کوئی آدمی کسی بچے کا تعارف کو کراتا ہے، کہنا میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ فلاں کے جو ہے وہ صاحبزادے ہیں، یعنی باپ اگر اتنا بڑا شاعر تھا تو بیٹے کے لیے، تو جب یہاں ہے تو جو ہے کل ایمان کے لیے۔ اب یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ طاقت کے جناب امیر کی طاقت پہ وہ جو ہے وہ نہ کیجئے کہ جناب امیر کہ جو ہے وہ طاقت جناب امیر کے پاس یہ کہاں سے آئی؟ جس کے والد نے پیغمبر کو اتنے احتیاط سے بستر پہ اٹھایا اپنے شیب میں کہ ایک بستر سے اٹھا کے دوسرے بستر پہ، پیغمبر کہتے ہیں کہ میری آنکھ نہیں کھلتی تھی، میں سوتا کہیں تھا لیکن اٹھتا کسی اور بستر پہ تھا۔ ساری رات جناب ابو طالب علیہ السلام یہ کیا کرتے تھے تاکہ اگر دشمن کہیں سے کمین گاہ سے دیکھ رہا ہو تو میرا بیٹے قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے۔ تو جس کے والد نے رسالت کو اس طریقے سے اٹھایا ہو، اس کا بیٹا جوان ہو کے خیبر اگر اکھاڑے تو حیرت نہ کیجیے۔ صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، گفتگو بہت ابھی شعراء آپ کے سامنے منظوم نظران عقیدت پیش کریں گے، اور بہت افسوس کی بات ہے۔ کوثر نیازی نے کبھی ایک تقریر میں کہا تھا کہ اس تاریخ کو لوگ تاریخ اسلام کہتے ہیں جو ابو سفیان کے اسلام پر تو جو ہے وہ ابو سفیان کے اسلام کو منواتا ہے، لیکن کل ایمان کے والد کو کافر کہتی ہے، اس کو لوگ تاریخ اسلام کہتے ہیں۔ کیا کہیں، ذرا اٹھا کے دیکھ لو، ساری خرافات، ساری بدعت، ساری بدکاریاں، سارا اسلام میں رکھنا جو لایا وہ خلیفہ ثانی تھا، مین آدمی ہے۔ ساری کوئی ایسی وہ نہیں کہ جو یہ سب کچھ کا بانی یہی، اور اتنا جری کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن افسوس ہے شبلی نعمانی جیسا شخص اس کی حمایت کرتا ہے، تقابل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ علی سے زیادہ علم تو ان کے پاس تھا۔ تو سرکار اس نے یہ کہا کہ ایک آدھ دو چار واقعے بتا دیے کہ کون سے مسئلے حل کیے تھے، اور پھر یہ بھی جواب دے دیے، پھر یہ کیوں کہتے تھے کہ ابو الحسن وہ دن نہ مجھے دیکھنا نصیب ہو کہ جس دن ابو الحسن نہ ہو مشکلوں کو حل کرنے کے لیے، اور یہ بار بار کہنا پڑا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ لیکن کیا کہیے، سب پیٹ کا معاملہ ہے۔ شکر کریے، بہت بڑی بات ہے۔ اہل بیت کے حق میں بولنا یہ بہت اپنی جگہ پر اور مضبوط، کیونکہ آل محمد کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ کے ساتھ آل محمد بھی کھڑے ہوں گے، اگر آپ آل محمد کے نہیں ہوں گے تو بھول جائیے۔ بس یہی بھی خداوند عالم ہم سب کو اہل جناب ابو طالب کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ان کے فرزندوں کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آخرت میں سے پہلے ہمیں دنیا میں ان کے بچوں کے تحت القبہ زیارت پہنچنا نصیب فرمائے، اور آخرت میں ان کی عظیم شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا